السلام علیکم، ویلکم ٹو دا ہارر پلینٹ وائس۔ تمام نیو ویڈیوز کی اپڈیٹس کے لیے ہارر پلینٹ وائس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں۔ جن دنوں میں کراچی تھا، میری ملاقات عمر اسد سے ہوئی۔ وہ کسی ٹیلی کام سیکٹر میں کام کرتا تھا اور اسی سلسلے میں میاں والی سے کراچی آیا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی کشش تھی۔ میرے جم میں ورک آؤٹ کرنے آتا تھا۔ انہی دنوں میں نے اس سے دوستی کر لی اور اس کی کشش بھری آنکھوں کا راز پوچھ بیٹھا تو اس نے وہ کہانی سنائی کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ آئیے سنتے ہیں ایک سچی خوفناک اسد عمر کی زبانی کہانی۔ جیسے کہ جنات کا وجود قرآن پاک میں موجود ہے، اختلاف کی وجہ ہی نہیں بنتی، اسی طرح ہر مذہب، ہر قوم میں ایسی لاتعداد کہانیاں ہیں جن سے ہمیں علم ہوتا ہے کہ ہمارے ارد گرد کچھ ایسی قوتیں موجود ہیں جو بظاہر نظر نہیں آتی، مگر ان کا وجود روز اول سے ہے۔ اس کہانی کے دیگر کرداروں کے ساتھ میں یعنی کہ خود عمر اسد اس کہانی کا ایک حقیقی کردار ہوں۔ اس کہانی کا آغاز تقریباً 50 سال قبل ہوتا ہے، جب ہمارے دادا ابو میاں والی شہر میں سکونت پذیر ہوئے۔ دادا ابا پوری زندگی ہی زمیندار رہے۔ انہوں نے بچوں کی پڑھائی کے لیے شہر میں آنے جانے کا سوچا تو ایک دوست کی مدد سے شہر میں ایک گھر خریدا جو 20 مرلے کا تھا۔ سستے نرخ تھے تو لے لیا، مگر چونکہ خود خریداری میں شامل نہیں تھے اس لیے گھر کے متعلق کہانیوں سے ناواقف تھے۔ جب خریدا تو معلوم ہوا کہ اس گھر میں جنات کا ڈیرا ہے۔ 20,000 جتنی رقم لگا کر تو بیٹھے تھے، مگر جب گھر کے بارے میں علم ہوا تو رہنے سے ڈرنے لگے۔ جب 1969 میں سندھ پر سیلاب آیا تو مجبور ہو کر اس گھر میں منتقل ہو گئے۔ شروع میں گھر بالکل نارمل تھا، لیکن لوگ بتاتے تھے کہ اس گھر میں 9 لوگوں کا قتل ہوا ہے۔ دراصل بات سچ یہی تھی کہ یہ گھر پہلے ایک پولیس آفیسر کی بیوی کا تھا۔ گھر کے لڑائی جھگڑے سے تنگ آ کر ایک دن پولیس آفیسر کی بیوی اپنی ماں کے گھر آ گئی۔ شوہر شام کو جب بیوی کو منانے آیا تو وہیں پر تلخ کلامی ہو گئی تو اس نے اپنی بیوی سمیت اس کے تمام گھر والوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور پھر اس نے اپنے آپ کو بھی گولی مار لی۔ اس طرح اگلی صبح جب 9 جنازے اٹھے تو گھر پر موت کا راج ہو گیا۔ اب وہی گھر ہمارے بزرگوں کی جائے رہائش تھا۔ اس گھر میں 10 مرلے کا پلاٹ تھا، باقی رہائش عمارت تھی جو کہ اس وقت کافی قدیم تھی۔ جس کمرے میں قتل ہوا تھا وہ بالکل ایک طرف تھا، جسے دادا ابو اور دادی امی نے قفل کر رکھا تھا۔ اس وقت دادا ابو کے صرف ایک بیٹے میرے بابا جانی تھے۔ 3 سال آرام سے گزر گئے۔ مسئلہ تب ہوا جب میرے چچا جی کی ولادت ہونے والی تھی۔ گھر میں مہمان آئے ہوئے تھے، خوب ہلا گلا تھا۔ جب پہلی دفعہ دادا ابو نے وہ قفل کھولا، کیونکہ 3 سال سے کچھ ایسا محسوس نہیں ہوا کہ ڈرا جائے، اس لیے سوچا گیا کہ اس کمرے کو دوبارہ سیٹ کیا جائے۔ سردیوں کے دن تھے، اس کمرے میں آتش دان بھی تھا، سو دادی امی کے لیے سب سے موزوں کمرہ وہی تھا، اور اس طرح وہ کہانی شروع ہوئی جس نے اگلے 40 سال چلنا تھا۔ شروع میں سب کچھ نارمل تھا۔ ایک دن رات کو دادی امی کو محسوس ہوا کہ کوئی بچی رو رہی ہے، چونکہ گھر میں کوئی بچی نہیں تھی۔ کافی حیرانی ہوئی۔ دادی امی کی خالہ کی بیٹی ان دنوں بھی آئی ہوئی تھیں، چونکہ گھر میں کوئی اور عورت نہیں تھی، وہ دادی امی کے ساتھ سوتی تھی۔ دادا ابو اور بابا جانی الگ کمرے میں سوتے تھے، تو میری دادی نے فوراً اپنی کزن کو جگایا اور یکدم آواز آنی بند ہو گئی۔ دادی امی نے بھی سمجھا شاید کوئی بلی رو رہی تھی اور بات آنی جانی ہو گئی۔ اگلے دن صبح جب سب دھوپ میں بیٹھے تھے، ہمارے گھر میں کوئی مانگنے والی آئی۔ جب خیرات دینے کے لیے دادی امی کی کزن اندر گئیں تو وہ عورت فوراً دادی امی کے قریب آئی اور کہنے لگی، اس کمرے سے نکل جاؤ ورنہ پچھتاؤ گی۔ دادی کچھ جواب دیتی، اتنے میں کزن نے خیرات دی اور وہ عورت چلی گئی۔ میری دادی جوانی سے ہی تہجد گزار تھیں۔ انہوں نے دادا ابو سے سرسری بات کی، مگر اللہ پر کامل یقین تھا۔ ایک رات جب انہیں درد اٹھا تو فوراً دائی کو بلایا گیا۔ اس وقت اسپتال وغیرہ نہ تھے۔ اسی رات چاچو کی ولادت ہوئی، مگر ساتھ میں ایک ایسی انہونی ہوئی کہ سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔
بات ہی کچھ ایسی تھی۔ چاچو کے ساتھ ایک لوتھڑا بھی پیدا ہوا تھا۔ بقول دائی کے تمام علامات ایک بچے کی تھی، مگر جڑوا بچہ سمجھ سے باہر تھا۔ بچہ نہیں تھا، ایک لوتھڑا تھا۔ عجیب و غریب مخلوق تھی، مگر مرا ہوا تھا یا تھی۔ اس کی خاص بات اس کے دانت نمایاں تھے۔ عموماً جب بچے پیدا ہوتے ہیں ان کے دانت نہیں ہوتے، مگر اس لوتھڑے کے باقاعدہ دانت ہل رہے تھے۔ دیکھنے والے خوفزدہ ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد یہ حرکت رک گئی۔ دائی کو کافی رقم دے کر اس معاملے میں خاموش کروا دیا گیا، مگر خوف کا جو بیج دادا ابو کے اندر بیٹھ گیا تھا وہ جڑ پکڑنے لگا۔ سارے واقعات اور اس مخلوق کی پیدائش نے دادا ابو کو اس گھر سے بے دل کر دیا۔ وہ گھر بیچنے کا سوچنے لگے۔ ان دنوں دادا ابو کے ایک بھائی کے حالات خراب ہو گئے۔ وہ اپنے پورے کنبے کے ساتھ ہمارے گھر شفٹ ہو گئے۔ دادا جی نے گھر بیچنے کا ارادہ اس لیے مؤخر کر دیا کہ کہیں بھائی یہ نہ سمجھیں کہ ان کی وجہ سے بیچ رہے ہیں۔ دادا جی کے بھائی کی بیوی کو اکثر سائے نظر آتے۔ ایک دفعہ ان کی کوئی سہیلی ان سے ملنے آئی تو شاید وہ کالے علم پر عبور رکھتی تھی۔ جیسے ہی اس نے بڑے کمرے میں قدم رکھا اسے ایک شدید دھکا لگا اور وہ دور جا گری۔ وہ ہزار کوشش کر کے اس روم میں نہ جا سکی۔ پھر اس نے کچھ عمل کیے۔ جیسے جیسے اس کے اوپر حقیقت کھلتی گئی وہ پریشان ہوتی گئی اور سارے واقعات ایک کاپی میں لکھتی گئی، مگر دوران عمل اس سے کوئی ایسی غلطی ہو گئی جو اس کی جان جانے کا سبب بن گئی اور ہمارے گھر کے مسائل حل کرتے ہوئے جان سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ مگر جو کچھ اور جتنا اس نے لکھا تھا وہ کافی حیران کن اور خوفزدہ کرنے والا تھا۔ بات یہ تھی کہ یہاں جنات کے 2 گروہ رہتے تھے جن کی آپس میں نہیں بنتی تھی۔ ایک گروہ دادا جی کے حق میں تھا، جبکہ دوسرا گروہ ان کے مخالف تھا۔ وہ جو لوتھڑا پیدا ہوا تھا وہ بھی مخالف گروہ کی سازش تھی کہ اندر ہی چاچو کو مارنا چاہتے تھے، لیکن دوسرے گروہ کی وجہ سے وہ بچ گئے اور وہ لوتھڑا بھی مارا گیا۔ حمایتی گروہ ہی دادا جان کے بھائی کو یہاں لائے تھے، مگر سوال یہ تھا کہ حمایتی گروہ کیوں دادا جان کو گھر نہیں چھڑوانے دینا چاہتے، اور اس کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتے تھے، جبکہ مخالف گروہ نکالنے کے لیے کسی بھی حد تک جا رہا تھا۔ اب ہم پھنس چکے تھے، مگر آخری حالات تک جو حمایتی گروہ تھا وہ طاقتور تھا۔ اسی لیے دادا ابو نے گھر بیچنے کا فیصلہ مؤخر کر دیا، کیونکہ جیسے ہی وہ فیصلہ کرتے گھر میں سب بیمار ہو جاتے، حتیٰ کہ ایک دفعہ چاچو بھی مرتے مرتے بچے۔ پھر دادا ابو کو خواب میں اشارہ ہوا کہ گھر نہ چھوڑیں ورنہ بہت برا ہوگا، مگر سوال وہی تھا کہ وہ کیوں چاہتے ہیں کہ دادا ابو گھر نہ چھوڑیں۔ اسی کشمکش میں کوئی 10 سال گزر گئے۔ جنات کا وجود محسوس ہوتا، مگر وہ گھر والوں کو کچھ نہ کہتے۔ کبھی دروازہ بند کرنا بھول جاتے تو رات کو لازمی کچھ ایسا ہوتا ہمارے دروازے تک جانا پڑتا۔ اسی طرح گھر کی حفاظت میں انہی کے ذمے تھی۔ انہی دنوں کی بات ہے کہ ایک دفعہ دادا ابو کو کسی شادی کے لیے 2-3 ایام کے لیے فیصل آباد جانے کی ضرورت پڑی۔ انہوں نے گھر کی نگرانی کے لیے دیہات سے ایک آدمی بطور چوکیدار رکھا۔ اسے تاکید کی گئی کہ بس مہمان خانے تک رہنا ہے، حویلی کے اندر نہیں جانا، کیونکہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ کچھ مسئلہ ہو۔ خیر، آگے کی کہانی اس محمد حسین سے سنیں۔ یہ کوئی رات کے 10 بجے کا عمل تھا۔ حاجی صاحب دادا ابو کو گئے دوسرا دن تھا۔ میں کمرے میں لیٹا ہوا تھا، یکدم مجھے شیطان نے ورغلایا کہ اچھا موقع ہے، گھر میں جاؤں اور کچھ حاصل کر لوں، اگلے دن چور کے ذمے لگا دوں گا۔ چونکہ موٹر کا سوئچ حویلی کے اندر تھا، احتیاطاً حاجی صاحب چابی دے کر گئے تھے۔ چابیوں کے گچھے میں کافی چابیاں تھیں، کمرے کی بھی ہوں گی یہ سوچ کر میں حویلی کے اندر داخل ہو گیا۔ ابھی مرکزی ہال میں داخل ہوا، یوں لگا کوئی میرے پیچھے کھڑا ہے۔ مڑ کر دیکھا تو ایک بلا مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ پھیل گئی۔ میں لوٹ کر واپس آ گیا۔ کچھ دیر بعد شیطان نے دوبارہ ورغلایا اور میں نے خود کو وہیں پایا۔ ابھی ایک کمرے کو پہلی چابی لگائی تھی
پیچھے سے حاجی صاحب کی کمرے سے آواز آئی، اوئے محمد حسین، ادھر آ۔ میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میں کانپنے لگا کیونکہ گھر کی ساری چابیاں میرے پاس تھیں۔ اگر کوئی آتا تو چابی تو لیتا، مگر آواز ہو بہو حاجی صاحب کی تھی۔ نہ جانے کیوں میں اس آواز کے تعاقب میں چل پڑا۔ آواز بڑے کمرے سے آ رہی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ سامنے حاجی صاحب بیٹھ کر ٹھہرے تھے۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کب آئے۔ انہوں نے مڑے بغیر کہا، کیوں محمد حسین، چوری کر رہے ہو؟ آواز ان کی تھی مگر لہجہ کچھ اور تھا۔ میں وہیں گر گیا۔ مجھے یاد نہیں کہ کیا ہوا۔ جب 2 دن بعد دادا ابو آئے تو بڑے کمرے کے باہر فرش پر محمد حسین کو سوتے دیکھا۔ حیرانی ہوئی کیونکہ اس کو یہاں آنا منع تھا۔ جب اسے جگایا تو اس نے پہلے بند دروازہ دیکھا اور پھر چیخ ماری۔ وہ پورے 60 گھنٹے کے بعد ہوش میں آیا تھا اور اسے لگ رہا تھا کہ وہ ابھی سویا ہے۔ اس نے سارا قصہ سنا دیا اور دادا ابو سے معافی مانگ لی کہ اس نے ایسا کرنے کا سوچا۔ اب دادا ابو کو تجسس ہو گیا کہ یہ سب کچھ کیا ہے۔ انہی دنوں کچھ عرصے بعد میرے بابا جانی کی شادیوں کی تیاریاں ہونے لگ گئیں۔ چونکہ جنات ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہو رہے تھے، اس لیے زیادہ سوچنا چھوڑ دیا۔ جس رات ابو کی مہندی تھی اس رات کچھ ایسا ہوا کہ ایک دفعہ پھر ہم سب کے دل دھڑک اٹھے۔ ہوا یوں کہ مہندی میں سارے رشتہ دار آئے ہوئے تھے۔ انہی میں ایک اسلم نام کا لڑکا تھا۔ وہ دادی امی کے بھائی کا پوتا تھا۔ اس کے لچھن کچھ ٹھیک نہیں تھے۔ اس کی نظر خاندان کی کسی لڑکی پر پڑ گئی۔ گرمیوں کی راتیں تھیں، مرد چھت پر سو رہے تھے۔ وہ کسی کام کے لیے نیچے آیا جہاں لڑکیاں تھیں۔ یکدم اس کی مطلوبہ لڑکی لڑکیوں والے کمرے سے نکل کر اسٹور کی طرف گئی۔ اس کے اندر کا شیطان جاگ گیا اور وہ اس کے پیچھے اسٹور کی طرف لپکا۔ جیسے ہی اس لڑکی نے اسے دیکھا اس نے مسکرایا۔ اسلم نے سگنل اوکے سمجھ کر اسٹور کا دروازہ بند کر دیا۔ بس یہی اس کی غلطی تھی۔ یکدم کمرے میں اندھیرا چھا گیا اور پٹاخ کی آواز آئی اور کسی اندیکھی قوت نے اس کے منہ کو بھرپور تھپڑوں سے جڑ دیا اور پھر یکدم ہی تھپڑوں کی بارش ہو گئی۔ صبح جب اسٹور کا دروازہ کھولا گیا تو اسلم صاحب لال چہرے کے ساتھ بخار میں تپ رہے تھے اور اسی دن باوجود منع کرنے کے سرگودا نکل گئے۔ دادا ابو نے شادی کا مزہ خراب نہ ہونے کی وجہ سے کسی سے کوئی ذکر نہ کیا، مگر اب یہ لازم تھا کہ اس کا حل نکالا جائے کیونکہ یہ طاقتیں نقصان دہ بھی ہو سکتی تھیں۔ شادی کے ہنگاموں میں یہ واقعہ ذہن سے اتر گیا۔ سب مہمان گھر چلے گئے۔ بابا کی شادی کے کچھ عرصے کے بعد دادا ابو حج کے سلسلے میں سعودی عرب گئے تو یکدم ہمارے گھر میں حالات خراب ہو گئے۔ واقعات شروع ہو گئے۔ جب ایک دن امی نے آٹا گوندھ کر رات کو رکھا، صبح جب اوپر سے تھال اٹھایا تو آٹا سرخ تھا اور اس کے اندر بالوں کے گچھے تھے۔ شام کو امی نے بابا جانی کو بتایا، وہ خاموش ہو گئے کیونکہ واقعات کا امی کو علم نہیں تھا اور نہ ہی بتایا گیا تھا، کیونکہ امی نئی تھیں اور اس گھر میں کہیں خوفزدہ نہ ہو جائیں۔ اس طرح اگلے دن دودھ ابل کر گرا تو وہ یکدم سرخ رنگ کا ہو گیا۔ امی اتنی ڈریں کہ اکیلے گھر رہنے سے ہی انکار کر دیا۔ اسی طرح جب دادا دادی واپس لوٹے تو ان کی الماری سے 2 کووں کی لاشیں اور الو کی دم کا حصہ ملا۔ اب واضح لگ رہا تھا کہ طاقتیں ہمارے خلاف ہو رہی ہیں۔ امی رات کو عموماً ڈر جاتی۔ کبھی کبھی یوں لگتا جیسے کوئی چھت پر جھاڑو دے رہا ہے، کبھی قدموں کی آواز سنائی دیتی۔ انہی دنوں ہمارے گھر میں سید صاحب آئے۔ سید صاحب کا نام شاید کلیم شاہ تھا۔ انہوں نے آتے ہی گھر میں اثر محسوس کر لیا۔ وہ بولے کچھ نہ، بس اپنے استاد اکرام سے جو کہ عالم وقت اور نوری علم کے ماہر تھے ان سے رابطہ کیا، جس پر وہ حضرت بذات خود تشریف لائے۔ 2 دن وہ کمرہ بند کر کے چلہ کاٹتے رہے۔ جب باہر نکلے تو ان کے پاس جو کہانی تھی وہ مزید پراسرار تھی۔ کہانی کی شروعات 1930 سے ہوئی تھی جب میرے دادا ابو صرف 1 سال کے تھے۔ گاؤں میں دادا ابو کی امی یعنی ہماری پردادی کی بہت عزت تھی۔ ان کے پاس کچھ ایسے اذکار تھے جن کو پڑھ کر بڑے سے بڑا مسئلہ حل ہو جاتا۔ جو انہوں نے اپنی امی سے دیکھے تھے
دراصل بڑی دادی کی امی کے پاس کچھ جنات تھے۔ ان میں سے ایک جنی جب بڑی دادی کی شادی کے بعد ان کی امی نے ان کے ساتھ کر دی تھی تاکہ ان کی حفاظت کرے۔ جب دادا ابو پیدا ہوئے، بڑی دادی شدید بیمار تھیں۔ بھوک کی وجہ سے ایک رات دادا ابو جھولے میں پڑے رو رہے تھے، تب اس جنی نے انہیں اپنا دودھ پلایا۔ اس کے بعد اس جنی نے اکثر موقع پر دادا جی کو اپنا دودھ دیا اور اپنی اولاد کو دادا جی کے ساتھ لگا دیا تاکہ وہ ان کے محافظ بن جائیں۔ یہ جو گروپ حمایت میں تھا، یہ وہ گروہ تھا جو بچپن سے دادا جی کے ساتھ تھا، مگر نظر کبھی نہ آیا۔ جب اس گھر میں دادا جی آئے تو انہیں یہاں موجود پہلے سے شرارتی جنات کا مقابلہ کرنے کے لیے منظر عام پر آنا پڑا۔ دراصل اس گھر میں کچھ کافر جنات رہتے تھے جن کو ہمارے جناتوں نے بھاگ نکالا تھا، اور وہ جنات اس لیے نہیں چاہتے تھے کہ دادا جی یہ گھر چھوڑیں تاکہ ان کے بعد دوبارہ یہاں جنات کا قبضہ نہ ہو جائے۔ مگر جب دادا جی حج پر گئے تو وہ نیک جنات بھی ساتھ گئے۔ پیچھے سے برے جناتوں کو موقع مل گیا دوبارہ حملہ کرنے کا۔ ان دنوں میرے بھائی کی پیدائش تھی۔ یہ سب سے نازک وقت ہوتا ہے جنات کا حملہ کرنے کا۔ ہم سب پریشان تھے کہ یکدم کچھ ایسا ہوا کہ ہم سب کی جان نکل گئی۔ پیدائش کے لمحات میں ایک جسم میں دو روحیں ہوتی ہیں۔ جو چھوٹی روح یعنی بچے کی روح ہوتی ہے وہ نہایت کمزور ہوتی ہے، اس پر حملہ کرنا آسان ہے۔ اس لیے ہمارے بڑے بزرگ دوران حمل کہا کرتے ہیں کہ درود پڑھتے رہا کریں اور اچھا سوچیں، کیونکہ آپ کی ہر سوچ کا عمل آپ کے آنے والے بچے پر ہوتا ہے۔ بری سوچ دراصل شیطان کی طرف سے ہوتی ہے اور عموماً برے جنات ہی وسیلہ ہوتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے لیے بھی یہ لمحات قرب کے تھے، کہیں کوئی ایک غلطی بچے کے لیے جان لیوا نہ ہو جائے، کیونکہ برے جنات ڈیرا ڈال چکے تھے۔ انہی دنوں بابا جانی کسی کام کے سلسلے میں ملتان گئے۔ راستے میں انہیں ایسی ہستی ملی جن کے احسانات ہم آج تک نہیں اتار سکتے۔ ان دنوں میاں والی سے ملتان بس ایک ہی گاڑی جاتی تھی، جو کہ میاں والی سے صبح صادق نکلتی تھی، واپسی پر شام یا رات کو آتی تھی۔ میں تقریباً شام کے 6 بجے ملتان سے سوار ہوا۔ بذریعہ مظفر گڑھ چوک اعظم واپسی تھی۔ تقریباً 9 بجے چوک اعظم اس کا اسٹاپ تھا۔ میں نے سوچا موسم ٹھنڈا ہے، ذرا کچھ کھایا پیا جائے۔ اتنے میں ایک شخص انڈے لیے گاڑی میں سوار ہوا۔ اس نے مجھے دیکھا تو میری طرف بڑھا۔ صاحب انڈے لے لو۔ اس نے 2 انڈے میرے سامنے رکھ دیے۔ میں نے نہیں کھانے۔ میں نے انکار کیا۔ لے لو صاحب، پیسے نہ دو۔ اس نے ضد کی۔ کیا مطلب ہے؟ کہہ تو رہا ہوں نہیں چاہیے۔ مجھے ہلکا سا غصہ آیا۔ لے لیں جناب، آپ کے لیے نہیں، آپ کی بیوی اور آپ کے ہونے والے بچے کے لیے ہیں۔ میرے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا آدمی بولا، ارے بھائی نہیں لینے۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں آپ کی بات سمجھا نہیں۔ اور آپ کہاں سے آ گئے؟ ابھی تو یہاں پر کوئی نہیں تھا، اور انڈے والا انڈے ڈال کر کہاں چلا گیا؟ میری خوف سے ٹانگیں کانپنے لگیں، کیونکہ 2-3 باتیں یکدم ایسی ہوئیں کہ میرے حواس باختہ ہو گئے۔ پہلے یہ کہ یکدم انڈے والا 2 انڈے میرے ہاتھ میں ڈال کر غائب ہو گیا، اور میرے ساتھ والی سیٹ جو ملتان سے خالی تھی وہاں یکدم کوئی آ گیا تھا، اور مجھے بھی علم ہی نہیں ہوا۔ گھبرائیں نہیں خان صاحب، یہ انڈے لے لیں، اپنی بیوی اور اپنے بچے کی جان بچائیں اس موذی سے۔ ادھیڑ عمر کے اس آدمی نے ابو کو حوصلہ دیا۔ پر آپ ہیں کون؟ ابو کا خوف اور حیرت برقرار تھی۔ اسے چھوڑیں، یہ بھی پتہ چل جائے گا میں کون ہوں، بس آپ یہ انڈے لازمی اپنی بیوی کو کھلا دیجیے گا۔ پھر اس آدمی کو بابا جانی نے ساری کہانی سنائی کہ کس طرح ہم نے وہ گھر خریدا اور کس طرح سارا معاملہ ہوا۔ بابا جانی کو اس نے مختلف اذکار بتائے اور کہا کہ ابھی اس کا ذکر گھر کے اندر نہ کیجیے گا، باقی گھر سے باہر آپ جسے چاہیں بتا سکتے ہیں۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد اس نے ڈرائیور کو کہا کہ بس روکیں، اور وہ آدمی اتر گیا۔ بابا جانی نے غور سے دیکھا، ابھی گاڑی چوک اعظم ہی ٹھہری تھی، گھڑی میں ٹائم بھی 9 کا تھا۔ اسی وقت انڈے والا داخل ہوا۔ ابو نے سمجھا کہ وہ خواب دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو 2 انڈے موجود تھے۔ وہ خواب نہیں تھا، اور نہ ہی وہ مخلوق اس دنیا کی تھی۔
کیونکہ وقت کے پہیے کا اس پر اثر نہیں ہوا تھا۔ بابا جانی جیسے ہی میاں والی پہنچے تو امی کی طبیعت خراب تھی، انہیں اسپتال لے کر جانے والے تھے۔ ابو نے فوراً وہ انڈے امی کو دیے۔ دادا ابو اور دادی امی نے پوچھا تو اشارے سے خاموش کروا دیا۔ اسپتال میں میرے بھائی کی ولادت ہوئی۔ بقول ڈاکٹر معجزہ ہوا ہے، کیونکہ بچہ تقریباً مر چکا تھا، مگر یکدم ہی اس نے سانس لینا شروع کر دیا، اور اس طرح برے جنات کو پہلی شکست ہوئی تھی۔ وقت کا پہیہ گھومتا رہا۔ بھائی کی ایک عادت سے سب بہت پریشان تھے۔ وہ خواہ ایک طرف دیکھنا شروع کرتا اور لگاتار 2 گھنٹے ٹکٹکی باندھے دیکھتا رہتا، اور کبھی کبھی کھلکھلا کر ہنس پڑتا۔ گھر کے سابقہ حالات کے مد نظر یہ معاملہ اتنا سنگین تو نہیں تھا، مگر قابل غور ضرور تھا۔ ابھی تک کبھی بھی کسی نے کسی بھی جن کو مجسم یعنی شکل سے نہیں دیکھا تھا، بس معاملات میں ہی ان کی موجودگی ظاہر ہوتی۔ مگر ایک دن جب دادا ابو لوٹے تو ان کے ساتھ ایک پٹھان چوکیدار تھا، جسے انہوں نے اپنے کسی دوست کا عزیز کہا اور اس کو چوکیداری سونپی گئی۔ نہایت ہی شریف انسان تھا۔ بہت جلد گھل مل گیا، پھر سب کچھ نارمل ہو گیا۔ بھائی کی پیدائش کو 8 سال ہو گئے تھے۔ پہلے جو ان کی موجودگی تھی وہ بھی اب نظر نہیں آتی تھی۔ ہم سب کو یقین تھا کہ اب شاید جنات جا چکے ہیں، مگر جو ہونے والا تھا وہ ناقابل یقین اور ناقابل فراموش تھا۔ جنات کا وار اتنا ہولناک ہوگا سوچا نہیں تھا۔ میری پیدائش سے چند ماہ پہلے گرمیوں کی راتیں تھیں۔ گھر والے سب سو رہے تھے کہ حویلی کا مرکزی دروازہ شدت سے بجنے لگا۔ سب ہڑبڑا اٹھے۔ سامنے چوکیدار چاچا تھے، اس کی آنکھیں بالکل لال تھیں۔ ان دنوں ہمارے گھر اور بیٹھک میں واکی ٹاکی کا بندوبست تھا۔ کبھی بھی چاچا حویلی میں نہ آیا تھا، کیونکہ یہاں زنانہ خانہ تھا اور غیر مرد کا داخلہ منع تھا۔ ابھی ہم اس حرکت کو سمجھ پائے تھے کہ چوکیدار چاچا ہمارے سامنے گرا اور تڑپنے لگا، اور دیکھتے ہی دیکھتے ساکن ہو گیا۔ ابھی بابا جانی اس کی طرف جھکے اور وہ چوکیدار یکدم ہوا ہو گیا، جیسے وہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ دادا جان، بابا جان اور چاچا جان وہی دم بخود کھڑے تھے کہ یہ کیا ہو گیا۔ اتنی دیر میں کمرے سے میری امی کے چیخنے کی آواز آئی۔ سب وہاں بھاگ کر پہنچے۔ امی نیچے گری ہوئی تھیں، بے ہوش ہو گئی تھیں۔ اس آفت در آفت سے سب بوکھلا گئے۔ سب کا دماغ معوف ہو گیا، کیونکہ جو کچھ ہو رہا تھا وہ سب سے مختلف اور انتہائی خوفناک تھا۔ بابا جانی نے فوراً گاڑی نکالی، امی کو اندر ڈالا اور اسپتال کی طرف چل پڑے۔ دماغ بری طرح معوف تھا اور فل اسپیڈ سے اسپتال کی طرف چلے، مگر راستہ طویل تر ہوتا گیا۔ وقت جیسے تھم سا گیا۔ راستہ تھا کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ بابا جانی اس نئی آفت سے مزید پریشان ہو گئے۔ یکدم ہی ان کے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا اور ان کی مسکراہٹ گہری ہوتی چلی گئی۔ دشمن کے وار کے جواب کا وقت آ گیا تھا۔ انسان جب پریشانیوں میں گرتا ہے اسے اپنے رب کی یاد آتی ہے۔ ہم نے ابھی تک اس معاملے میں اللہ سے مدد نہیں مانگی تھی، وہ اس لیے کہ شاید وہ بنا مانگے ہی اتنا عطا کر رہا تھا اور ہماری مدد کر رہا تھا۔ لیکن اب بابا جانی کو احساس ہوا سب کی موجودگی میں بھی وہ ہوتا ہے، اور جب کوئی نہیں ہوتا تب بھی وہ ہوتا ہے۔ اللہ کا تصور ہی ایسا ہے کہ انسان کتنی بڑی مشکلات میں پھنس جائے اس کا سوچ کر بھی آدھی مشکل حل ہو جاتی ہے۔ یہی ہوا کہ میرے بابا کو یکدم ہی اللہ کی یاد آئی اور ان کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہی مسکراہٹ جو ایک یقین آنے کے بعد آتی ہے، بالکل ویسی ہی مسکراہٹ جو ایک آدھی رات راستے پر بھٹکنے والے کے چہرے پر اس وقت آتی ہے جب اسے کوئی اپنا نظر آ جائے۔ بابا جانی بتاتے تھے کہ یکدم مجھے یوں لگا کہ اب میں محفوظ ہاتھوں میں آ گیا ہوں۔ میں نے زور سے کہا اللہ اکبر، اور یوں لگا کہ ایک اندیکھی مدد آ گئی ہو، راستے صاف ہو گئے ہوں۔ خود کو میں نے ایک اسپتال کے آگے پایا۔ لیڈی ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد تسلی دی کہ ماں اور بچہ دونوں صحت مند ہیں۔
امی کہنے لگیں کہ مجھے یوں لگا کہ کسی نے میرے پیٹ کو بھینچ دیا ہو، میری سانس رک گئی تھی۔ اب مسئلہ چاچا چوکیدار کا تھا، وہ یکدم کہاں غائب ہو گیا۔ گھر میں ایک خوف کا ماحول تھا جو 4-5 سال سے ہمارے ساتھ تھا، یکدم ہوا کیسے ہو گیا؟ دراصل وہ دادا جی کے ایک پرانے دوست کا رقہ لایا تھا جو کہ بنوں میں رہتے تھے۔ اس نے چوکیدار کی سفارش کی تھی، جس کی وجہ سے دادا جان نے بغیر پوچھے اسے رکھ لیا تھا۔ وہ جب سے آیا تھا صرف 3 دفعہ اسے اپنے گھر پہ جاتا دیکھا۔ جتنے پیسے ملتے سب بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ لے آتا۔ اب وہ ہمارے گھر کا ہی حصہ تھا۔ اس کا غائب ہونا سمجھ سے باہر تھا۔ اس کا حل نکالنے دادا ابو اور چاچا جی بنو گئے۔ وہاں جا کر ایک نئی کہانی ملی۔ وہاں جا کر معلوم ہوا کہ چاچا نصیر یعنی کہ دادا ابو کے درینہ دوست کا انتقال ہوئے عرصہ گزر گیا ہے، اور ان کے گھر میں متعلقہ پٹھان یعنی چوکیدار چاچا کو کوئی نہیں جانتا۔ یعنی کہ جو شخص پچھلے 4.5 سال سے ہمارے ساتھ تھا، وہ دراصل اچھے جنات میں سے تھا، جو کہ انسانی شکل میں ہمارے ساتھ رہ رہا تھا۔ اس کی وجہ سے گھر کا ماحول ٹھیک ہو چکا تھا، مگر سوال یہ کہ اب یکدم کہاں ہوا میں غائب ہو گیا۔ اور میری پیدائش سے قبل آخری 2 مہینے انتہائی خوفناک تھے۔ باقاعدہ گھر والے سارے نماز پڑھتے، کیونکہ جب تک بچہ نہ ہوتا برے جنات کا خدشہ بہت زیادہ تھا۔ انہی دنوں شاید اکتوبر کے مہینے یعنی میری پیدائش کے کم و بیش 1 مہینے پہلے ہمارے گھر کی بیرونی دیوار کے ساتھ 2-3 رات مسلسل ایک بوڑھا شخص آ کر بیٹھ جاتا۔ ایک دن بابا جانی کی اس پر نظر پڑی تو وہ حیران رہ گئے، کیونکہ وہ شخص کوئی اور نہیں، بس والا آدمی تھا جس نے انڈے دیے تھے۔ بابا اس کے پاس فوراً گئے، اسے اپنے ساتھ گھر لے آئے۔ اس نے تمام سوالوں کے جوابات دے دیے۔ اس کا نام قاطر تھا، اور جو چاچا چوکیدار کے روپ میں ہمارے ساتھ رہا اس کا نام تنکوب تھا۔ اس کے علاوہ 2 اور بھائی تھے اس کہانی میں جو ہمارے گھر کی حفاظت میں قربان ہو گئے۔ یہ 4 بھائی اس جنی کے بیٹے تھے جن کو دادا ابو کی حفاظت کے لیے مقرر کیا گیا تھا۔ مگر جب دادا ابو اس گھر میں آئے تو یہاں پر موجود بری قوتیں ان پر حاوی آنے لگیں، تو یہ بھائی حرکت میں آ گئے۔ انہوں نے اپنی پوری طاقت لگا دی۔ پہلا بھائی تب مرا جب میرے چاچا جی کی پیدائش ہوئی۔ ان کی حفاظت کے لیے قاطر کا پہلا بھائی قربان ہوا۔ اسی طرح میرے بڑے بھائی کی حفاظت کے دوران دوسرا بھائی چل بسا۔ اس کے دوران میرے بھائی اور ایک بہن کو پیٹ کے اندر ہی بری طاقتوں نے مار دیا تھا، مگر تیسرا بھائی یعنی کہ تنکوب جو کہ سب سے زیادہ طاقتور تھا، اس نے آخری معرکہ لڑا تھا اور 4 سال تک مسلسل دشمنوں کو شکست دیتا آ رہا تھا۔ بس آخری لمحات میں وہ بھی مارا گیا۔ باقی کام اللہ کی مدد سے قاطر کر رہا تھا۔ ہمارے گھر سے بظاہر بری طاقتیں ختم ہو چکی تھیں، مگر خدا نخواستہ کوئی اور طاقت حملہ نہ کر دے، اس لیے قاطر ہمارے آس پاس تھا۔ ربیع الاول کا مہینہ تھا جب میری پیدائش ہوئی۔ جب میں 2 ماہ کا تھا قاطر آخری دفعہ ہمارے گھر آیا۔ مجھے اپنے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے لے گیا، پھر مجھے واپس دے گیا۔ یہ ہمارے وہ محافظ تھے جنہوں نے ہماری حفاظت میں اپنا پورا گھر تباہ و برباد کر دیا۔ میرا نام اسد بھی انہوں نے تجویز کیا تھا۔ امی کہتی ہیں میری آنکھیں پیدائش کے وقت کالی تھیں۔ جب فاتر مجھے واپس لایا تو میری آنکھوں کا رنگ بھورا تھا۔ گھر والوں کا یہ بھی خیال ہے کہ فاتر نے اپنی بیوی کا مجھے دودھ پلایا ہے تاکہ اس کی آنے والی نسلیں ہماری اسی طرح حفاظت کرتی رہیں۔ سینکڑوں دفعہ مجھے یوں محسوس ہوا ہے کہ میں اکیلا نہیں ہوں، کوئی اور بھی میرے ساتھ ہے۔ میں نے بھی کبھی ان طاقتوں کو دیکھا نہیں، بس محسوس ہی کیا ہے۔ جنات میں کچھ اچھی نسل کے بھی ہوتے ہیں، مگر افسوس ہماری کہانیوں میں صرف برے اور بدشکل دکھائے جاتے ہیں۔ ہمارا گھر آج تک ان جنات کے احسانات تلے دبا ہوا ہے۔ دادا ابو کہا کرتے تھے اسد کی جب اولاد ہوگی تب شاید کچھ انہونی ہو۔ یہ تھا اسد کی آنکھوں کا راز اور اس کی کہانی۔ اب آگے دیکھنا یہ ہے کہ جب اسد کی اولاد کوئی ہوگی تو کوئی انہونی سامنے آتی ہے یا نہیں، یا جو ان کے محافظ ہیں اور جناتی گروہوں کا سلسلہ دوبارہ سے شروع ہوگا یا نہیں۔
تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ کہانی کیسی لگی آپ کو ضرور کامنٹس کر کے بتایا کریں۔